الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا طبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ آج میں نے اس خطبہ جمعہ میں سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. اسی کے متعلق چند باتیں جو فضائل جمعہ کے متعلق ہیں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. رب کعبہ جمعۃ المبارکہ کے متعلق فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. عزیزان گرامی، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے. اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوئی ہیں. اس دن کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے. پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا. بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا. اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا. یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھا. کثیر حدیث میں جمعہ کے دن فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا وہ جمعہ کا دن ہے. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، یہ دن مشہود ہے اور یہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور جو ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کے موت کے بعد بھی، حالانکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کر کے ہم لوگوں کا کام آسان کر دیا ہے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ پر درود پاک پڑھا جائے، اور آپ پر جو درود پاک پڑھا جائے اسے فرشتے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن، یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک ساعت، ایک وقت ایسا ہے جمعہ کے دن کہ اللہ رب العزت اس وقت میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک ساعت یعنی وقت ایسا ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ فرماتے ہیں وہ وقت بہت مختصر ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، یاد رہے وہ کون سا وقت ہے، اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، ان میں سے دو قوی روایتیں ہیں، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے، جب خطیب خطبہ کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم تک ہے، اور دوسرا جمعہ کا آخری ساعت، جمعہ کی آخری جو ساعت ہے اس وقت تک ہے۔ یہ دو قوی روایتیں ہیں، اور حالانکہ اور بھی اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ دو قوی جو ہے اوقات ہیں جن میں جو ہے روایتیں قوی ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث میں جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا چپ رہا اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں جب خطبہ ہو تو خطبہ کو سماعت کرے خاموشی کے ساتھ، کوئی حرکت نہیں، کوئی حرکات و سکنات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ خطبہ کو سماعت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی روایتیں ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عذر کے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا ہے، وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے غور کریں، جو بلا کسی عذر کے نماز جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور بلا کسی جو ہے عذر کے، شرعی عذر کے، وہ بالکل اپنی طبیعت پر جو ہے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں نمازوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جمعہ کے اہتمام کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نماز جمعہ پابندی کے ساتھ اور دیگر 5 وقتہ نمازوں کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جمعہ کی نماز کی کچھ آداب بھی ہیں، اسے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جمعہ کے دن کے آداب جیسا کہ بیان ہوا،
جمعہ کا روز بڑا مبارک اور افضل دن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرو، اسے ناغا مت کرو، اور جس نے ناغا کیا، جس نے بلا عذر شرعی سے چھوڑ دیا، اس نے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس کا دل زنگ پکڑ گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ جمعہ کے دن 6 لاکھ بندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کو روزے دوپہر ڈھلے بھڑکاتے ہیں، اس وقت نماز نہ پڑھو، مگر جمعہ کو اس دن نہیں بھڑکاتا۔ اللہ رب العزت جمعہ کے دن آتش دوزخ کو نہیں بھڑکاتا، اور دنوں میں عذاب جو ہے آتش دوزخ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آداب جمعہ کی جو چند باتیں ہیں، آپ حضرات اسے بھی سماعت فرما لیں۔ جمعہ کا ادب کرنا چاہیے، اور اس کے آداب نہ بھولیں۔ ادب یہ ہے کہ جمعرات کے دن دل سے جمعہ کا استقبال کرے، مثلا سفید کپڑے پہنے، سفید کپڑے درست کرنا، پہلے کام کاج ختم کر دینا کہ صبح کے وقت ہی نماز کی جگہ پر پہنچ سکے، اور جمعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسبیح و استغفار میں مشغول ہونا، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسرے دن جمعہ کو ہوگی۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کو بیوی سے جماع کرنا سنت ہے، تاکہ یہ امر جمعہ کے دن دونوں کے غسل کا باعث بنے۔ اور ادب یہ ہے اگر مسجد کو جلد جانا چاہتا ہے تو صبح ہی غسل کر لے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کا حکم بڑی تاکید، اس میں بڑی تاکید آپ نے فرمائی ہے، یہاں تک کہ کچھ علماء اس غسل کو فرض سمجھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگ اگر کسی سے سخت کلامی کرنا چاہتے تو کہتے تو اس شخص سے بھی بدتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے، تو اس شخص سے بھی بدتر ہے جو جمعہ کو غسل نہ کرے۔ اگر جمعہ کے دن کوئی شخص ناپاک ہو اور غسل کرے، اور جو ہے افضل یہ ہے کہ جمعہ کی غسل کی نیت سے بھی مزید پانی اپنے اوپر اور ڈال لے، اور اگر ایک غسل میں دونوں نیتیں یعنی رفع جنابت اور ادائے سنت کرے تو بھی کافی ہے۔ غسل جمعہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور ادب سماعت فرمائے یہ ہے کہ آراستہ، اپنے آپ کو آراستہ اور پاکیزہ اور اچھی نیت کر کے مسجد میں آئے، اور پاکیزگی کے معنی یہ ہیں کہ بال منڈوائے، ناخن کٹوائے، مونچھوں کے بال کتروائے، اگر حمام میں پہلے ہی جا کر یہ کام کر چکا ہے تو کافی ہے۔ اور آراستہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ سفید کپڑے پہنے، کیونکہ حق تعالیٰ سب کپڑوں سے زیادہ سفید کپڑوں کو پسند کرتا ہے۔ اور تعظیم نماز کی عظمت کی نیت سے خوشبو ملے، تاکہ اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، تاکہ اس سے لوگ رنجیدہ نہ ہو اور بے رغبتی کا اظہار لوگ نہ کریں۔ اور ادب سماعت فرمائے صبح ہی جامع مسجد میں پہنچ جائے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر مسجد میں جاتے تھے، اور راہ میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ مشکل سے گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں گئے تو 3 آدمی پہلے سے ہی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا یہ تو مجھ سے قبل ہی مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اور کہا میں تو 4تھے درجے میں ہوا، میرا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو ترک کر دیا۔ پہلے کے لوگ جمعہ کے دن پہلی ساعت ہی میں صبح سویرے وہ جو ہے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں
میں پہنچ جایا کرتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے، آج لوگ اس سنت کو ترک کر بیٹھے۔ آج جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ جب خطیب خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ 2 رکعت کے لیے پہنچتے ہیں اور نماز جمعہ کو 2 رکعت سمجھ کر اور جو ہے اپنے طریقے سے پڑھ کر کے مسجد سے جو ہے نکل جایا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں پیارے، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز جمعہ کو ادا کریں، خطبہ سماعت کریں۔ پہلے کے لوگ صبح سویرے پہنچتے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجھ سے قبل وہاں 3 لوگ موجود ہیں اور انہوں نے کہا میں 4تھے درجے میں ہوا، میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جلد مسجد میں پہنچے۔ یہاں تک بتائیں کہ جب یہود و نصارہ کو ہفتہ کا دن دیا گیا، ہفتہ اتوار، جب وہ اپنی کلیساؤں میں جاتے، اپنی عبادت خانوں میں صبح ہی پہنچ جاتے تھے، اور مسلمان جمعہ کے روز جو ان کا دن ہے سویرے سویرے مسجد میں جانے میں تقصیر کرے، تاخیر کرے، تو کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص جمعہ کی پہلی ساعت میں مسجد میں جائے اس نے گویا ایک اونٹ قربانی کیا، جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک گائے قربانی کی، جو تیسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک بکری قربانی کی، جو چوتھی ساعت میں جائے اس نے گویا ایک مرغی قربانی کی، اور جو 5ویں ساعت میں جائے اس نے گویا ایک انڈا خیرات کیا۔ اور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے جو قربانیاں لکھتے ہیں مسجد کے گیٹ پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب بندہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس داخلے کو وہ فرشتے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جب خطبہ جو ہے خطیب اپنے مکان سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے جو قربانیاں لکھتے ہیں اپنے کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے بعد آتا ہے نماز کی فضیلت کے سوا اور کچھ نہیں پاتا، اور ادب یہ ہے کہ اگر دیر سے آئے مسجد میں، دیر سے آئے تو لوگوں کی گردنوں پر پاؤں نہ رکھے، یعنی انہیں فاندے نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو پل بنایا جائے گا، اسے پل بنایا جائے گا، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے، لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایسا کرتے دیکھا اور نماز پڑھ چکا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں جمعہ کی نماز کیوں نہ پڑھی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا کہ تو نے لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھا، یعنی جو شخص ایسا کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی صف میں جانے کا قصد کرنا درست ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو اس کے سامنے سے نہ گزرے، کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ممنوع ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاک ہو کر برباد ہو جائے۔ یہ بھی ادب ہے، پہلی صف میں جگہ ڈھونڈے، اگر نہ پائے تو جتنا ایمان کے نزدیک ہوگا بہتر، کہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی ادب ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ بولے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بات کرے تو اشارے سے اسے چپ کر دینا چاہیے، زبان سے نہیں، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی خطبہ کے وقت دوسرے سے کہے کہ چپ رہ یا خطبہ سن، اس نے بیہودہ کام کیا، اور جس نے اس وقت بیہودہ بات کہی اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ اور اگر خطیب سے دور ہو اور خطبہ نہ سنائی دے تو بھی چپ رہنا چاہیے، جہاں لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے۔ یہ بھی ادب ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو، جب نماز سے فارغ ہو، نماز پڑھ لے تو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 7 بار پڑھ لیں۔ یہ عمل ضرور کریں، 7 بار ان سورتوں کی تلاوت کر لے۔ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو ان سورتوں کو پڑھتا ہے، جو ان سورتوں کو پڑھے گا، اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک شیطان سے پناہ
یعنی شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آداب جمعہ کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے مکر دجل سے محفوظ و معصوم۔